بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 44 ہے، جس کا عنوان ہے دور حاضر کا مسئلہ خاندانی منصوبہ بندی۔ نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 43 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے انعامی بانڈ سکیم کا طریقہ کار سیکھا تھا کہ انعامی بانڈ سکیم کس طریقے سے کام کرتی ہے، اور ایسے ہی ہم نے اس کے جواز اور عدم جواز میں جو علماء اور فقہا کا اختلاف تھا اس پر تفصیلاً بات کی تھی، اور پھر آخر میں ہم نے عدم جواز کے دلائل پیش کیے تھے کہ جن وجوہات اور جن دلائل کی بنا پر انعامی بانڈ سکیم ناجائز اور حرام ہے ان دلائل پر تفصیلی بات کی گئی تھی۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ خاندانی منصوبہ بندی میں فقہا اور علماء کا اختلاف ہے کہ اس کے جواز اور عدم جواز میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء اسے جائز قرار دیتے ہیں اور بعض علماء اسے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہم اس سبق میں سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جواز کے جو قائلین علماء ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، کن وجوہات کی بنا پہ وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور ایسے ہی تیسری چیز ہم عدم جواز کے قائلین جو علماء ہیں ان کے دلائل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور پھر سبق کے آخر میں ان دونوں میں تطبیق کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور مفتہ بھی مذہب اور مسلک جو ہے جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس مسئلے میں جو فقہا کا اختلاف ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں علماء کے دو گروہ ہیں۔ پہلا گروہ اس کے عدم جواز کا قائل ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی جائز نہیں ہے۔ ان علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ایک جدید مسئلہ ہے اور یہ معاشی نقطہ نظر سے اجاگر ہو کر جدید دور میں مزید واضح ہو گیا ہے، اور یہ علماء اس مسئلے کو جدید دور کا مسئلہ قرار دے کر اس کی شرعی حیثیت کے متعلق یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سلف صالحین سے اس سلسلے میں کچھ بھی منقول نہیں ہے۔ جب سلف صالحین سے کچھ منقول نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرانے زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا، جدید دور میں پایا جا رہا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ علماء کا دوسرا گروہ اس کے جواز کا قائل ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی جائز ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ جدید دور کا مسئلہ نہیں بلکہ خود اسلامی تاریخ کے زمانہ تشریع میں اس مسئلہ کا وجود موجود تھا اور ملتا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس وقت اس کی کوئی نہ کوئی شرعی حیثیت متعین کی ہوگی، اور سلف صالحین سے یہ منقول بھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سلف صالحین سے قرآن و سنت کی روشنی میں خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں اتنا کچھ منقول ہے کہ اس پر کسی اضافے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، اور سب سے لطف کی بات یہ ہے کہ یہ ان چند مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس پر ہمارے مذاہب اربعہ کے ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے، یعنی ان چند مسائل میں سے یہ خاندانی منصوبہ بندی ایسا مسئلہ ہے جس میں ائمہ اربعہ کا کوئی اختلاف نہیں بلکہ اتفاق ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان علماء کی جو اس کے جواز کے قائل ہیں، ان کے ہاں دلائل کیا ہیں، کن دلائل کی بنیاد پر وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ پہلی دلیل ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صحیح روایت ہے، عن جابرین قال كنا نعزل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن ينزل، متفق علیہ روایت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں جب کہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، قرآن مجید کے احکام نازل ہو رہے تھے، اس کا سلسلہ جاری تھا، تو ہم لوگ عزل کرتے تھے۔ تو عزل کسے کہا جاتا ہے؟ عزل کہا جاتا ہے کہ مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کے دوران مادہ منویہ اس کے رحم میں نہ نکالے، بلکہ کوئی ایسا طریقہ مرد یا عورت اختیار کرے جس سے مادہ منویہ عورت کے رحم تک نہ پہنچ سکے، تو اس کو کہا جاتا ہے عزل کرنا۔ حضرت جابر کی روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب کہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت صحابہ کرام عزل کرتے تھے۔ اگر بالفرض یہ عزل کرنا اور رحم سے باہر مادہ منویہ کو نکال دینا یہ ناجائز ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا حکم نازل فرما دیتے
اور اسے منع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عزل کرنا جائز ہے، جو کہ خاندانی منصوبہ بندی کی ایک صورت ہے کہ انسان اگر اولاد حاصل نہ کرنا چاہتا ہو یا وقفہ کرنا چاہتا ہو تو وہ عزل کے ذریعے شریعت کی روشنی میں وقفہ کر سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی جائز ہے۔ دوسری دلیل ان علماء کی جو اس کے جواز کے قائل ہیں، وہ حنفی فقہ کی مشہور کتاب شامی کا فتویٰ ہے کہ شامی میں لکھا ہوا ہے حل یباح الاسقاط بعد الحمل، نعم یباح ما لم یخلق منہ شیء ولا یکون ذلک الا بعد 120 یوما۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کیا حمل ٹھہر جانے کے بعد اس کا گرا دینا مباح ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ ہاں، جب تک کہ اس کے کوئی عضو وغیرہ نہ بنے ہوں تب تک جائز ہے، اور یہ عضو وغیرہ 120 دن تک ہی بنتے ہیں، یعنی 120 دن کے بعد، یعنی 4 مہینے بعد ہی بنتے ہیں، اس سے پہلے نہیں بنتے۔ تو اب دیکھیں اس فتوے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حمل کا اسقاط جائز ہے جب تک کہ اس کے کوئی عضو وغیرہ یا اس میں جان وغیرہ نہ ڈالی گئی ہو۔ تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی جائز ہے۔ جب حمل ہو چکا ہو اس کا اسقاط کرنا جائز قرار دیا جا رہا ہے، تو پھر عزل وغیرہ کے ذریعے یا کوئی ایسا حربہ استعمال کر کے کہ مادہ منویہ عورت کے رحم میں نہ جائے تو وہ تو بطریق اولا جائز ہوگا۔ وہ علماء جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں ان کی تیسری دلیل قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علامہ ابو بکر جساس نے لکھا ہے کہ وقد روا عن ابن عمر فی قولہ نساؤکم حرث لکم قال کیف شئت ان شئت عزلا او غیر عزل، یعنی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چاہے عزل کرو یا نہ کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عزل کرنا یا نہ کرنا اس کے بارے میں اختیار دیا گیا ہے، لہٰذا جب عزل کرنے کی اجازت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کی بھی شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عدم جواز کے دلائل کیا ہیں۔ وہ فقہا اور علماء جو اس کو جائز قرار نہیں دیتے، ان کی سب سے پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ ایمان والو اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ تو ان علماء کا کہنا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، اور عزل کرنا اور ایسے ہی اسقاط حمل کرنا 4 مہینے سے پہلے یہ اولاد کے قتل کے مترادف ہے، اور عموماً لوگ رزق کی تنگی کے ڈر سے ہی، عیال کے زیادہ ہو جانے کے ڈر سے ہی اسقاط حمل کرتے ہیں اور خاندانی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں خاندانی منصوبہ بندی سے منع کر دیا، لہٰذا اس آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندانی منصوبہ بندی سے منع کیا ہے۔ آگے اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا کبیرا، کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں، لہٰذا رزق کی تنگی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، اور اس کا مفہوم یہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ عزل نہ کرو، یعنی عزل بھی گویا کہ قتل کے مترادف ہے۔ ایسے ہی اسقاط حمل کرنا، بچے کو ضائع کر دینا، یہ بھی قتل کے زمرے میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، کہ یہ قتل تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ دونوں کے دلائل میں تطبیق کی صورت کیا ہے۔ دونوں طرف قرآن مجید کی آیات ہیں، ہم کسی ایک کو غلط اور ایک کو صحیح نہیں کہہ سکتے، ہاں البتہ تطبیق کی صورت پیدا کی جا سکتی ہے، دونوں کو ملا کر حکم نکالا جا سکتا ہے۔ تو جو عدم جواز کے قائلین علماء کی دلیل ہے یہ والی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا اولادکم، تو اس میں قتل اولاد سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس سے کسی بھی فرد کو انکار نہیں کہ اولاد کا قتل کر دینا ہر لحاظ سے بری بات ہے، اور دنیا کے تمام ممالک
میں یہ ایک قانونی جرم بھی ہے اور ہر سوسائٹی، ہر معاشرہ اس کو برا سمجھتا ہے۔ اسلام کے نزدیک بھی یہ ایسا ہی جرم ہے، اور ایسے ہی وہ ممالک جہاں پر خاندانی منصوبہ بندی سرکاری طور پر کروائی جاتی ہے، وہاں پر بھی قتل اولاد کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اولاد کا جو لفظ آیا ہے، اس کو عربی لغت میں دیکھا جائے تو اس کا معنی اس بچہ پر ہوتا ہے جو پیدا ہو چکا ہو، یعنی اولاد ولد سے ہے، اور ولد کے معنی ہی پیدائش کے ہوتے ہیں، تو اولاد کو، اس بچے کو کہا جاتا ہے جو پیدا ہو چکا ہو۔ اور عزل کا جو معنی ہم نے پیچھے پڑھا ہے، عزل کا جو مفہوم ہے وہ فقہا نے اسے متعین کیا ہے، وہ اس معنی سے کہیں دور ہے، یعنی عزل تو بالکل ابتدائی سٹیج ہے، بالکل ابتدائی درجہ ہے، تو وہ قتل اولاد کے زمرے میں نہیں آتا۔ ایسے ہی ائمہ مجتہدین جو ہیں، ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جب تک حمل میں جان نہ پڑ جائے وہ بچہ، ولد، اولاد شمار ہی نہیں ہوتا، اور جو جان پڑتی ہے وہ چونکہ 4 ماہ بعد پڑتی ہے، اس لیے 4 ماہ سے پہلے حمل کا گرا دینا ایسا ہی ہے جیسے عزل کے وقت نطفہ کا ضائع کر دینا۔ تو بس خلاصہ یہ ہے تطبیق کا کہ یہ جو آیت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اولاد کو قتل کرنا جس میں جان پڑ چکی ہو، جو پیدا ہو چکی ہو، اس کو اولاد کہا جاتا ہے، اس کا قتل ہر لحاظ سے منع ہے۔ لیکن عزل کرنا اس سے مراد نہیں، عزل سے اللہ نے اس آیت مبارکہ میں منع نہیں کیا، نطفے کو ضائع کرنے سے منع نہیں کیا۔ لہٰذا تطبیق کی صورت کا خلاصہ نکلا کہ اس آیت مبارکہ سے عزل کرنا مراد نہیں، بلکہ زندہ اولاد کو قتل کرنا ہے جو پیدا ہو چکی ہو، تو لہٰذا عزل قتل کے زمرے میں نہیں آئے گا، اور عزل کرنا اپنی جگہ برقرار رہے گا، خاندانی منصوبہ بندی کرنا جائز ہوگا۔ ان میں سے جو مفتہ بھی قول ہے وہ جواز کا قول ہے، جواز کے قول کو ترجیح دی گئی ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط کو مد نظر رکھا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی اچھی نیت ہو خاندانی منصوبہ بندی کی، کوئی بری نیت نہ ہو۔ تو ماں کی صحت کا خیال رکھ لیا جائے کہ ماں کی صحت بری طرح متاثر ہوگی، یا ماں چونکہ بہت تنگی سے گزرتی ہے پیدائش کے وقت سخت تکالیف سے گزرتی ہے، تو اس لیے وقفے سے بچوں کی پیدائش، اس سے ماں کی صحت بھی برقرار رہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بچہ ہے اس کا جو شرعی حق ہے 2 سال دودھ پینا، جو قرآن نے اس کو دیا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچے کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں، تو یہ بھی اس کا پورا ہو جائے گا، تو یہ دوسری نیت کر لے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ضبط تولید کے مفید طریقوں کو استعمال کریں، غیر مفید جو نقصان دہ ہوں ان کو استعمال نہ کرے، یعنی کوئی ایسا طریقہ استعمال نہ کرے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے بانجھپن پیدا ہو جائے، جیسے بعض لوگ اپنی بچہ دانی نکلوا دیتے ہیں، تو ایسا کوئی حربہ استعمال نہ کیا جائے جس سے ہمیشہ کے لیے بانجھپن پیدا ہو جائے۔ عارضی اور وقتی تولید کو روکنے کے حربے اور طریقے جو میڈیکل سائنس میں ایجاد ہو چکے ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پرانے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو استعمال کیا جاتا تھا وہ عزل تھا کہ مادہ منویہ رحم میں نہ نکالا جاتا بلکہ باہر نکالا جاتا تھا۔ تو یہ جو طریقہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے ضبط تولید کا، یہ اسلام کا نظریہ ہے، اور یعنی اس میں تو واقعی ضرورت اور مجبوری کی پیش نظر خاندانی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور ضبط تولید کی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، لیکن مغرب میں اور غیر مسلم ممالک میں اس چیز کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ ہے معاشی مسائل، معاشرتی ذمہ داریوں سے بچنا، فحاشی پھیلانا، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی سوچ جو ہے وہ اسلامی شریعت اور اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آبادی بڑھنے سے لوگ بھوکے مریں گے، معاشرتی اور اقتصادی مسائل پیدا ہوں گے جن پر قابو پانا ناممکن ہو جائے گا، آبادی بڑھ جائے گی تو پھر جگہ کا مسئلہ ہوگا، ان کی رہائش کا مسئلہ ہوگا، وہ اس لیے خاندانی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور ایسا مزاج، اس نیت سے خاندانی منصوبہ بندی کرنا یہ اسلام کے اور شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اور یہ پھر جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو اوپر چیزیں کی ہیں جن کا ذکر کیا ہے
ان کے مطابق اگر خاندانی منصوبہ بندی ہو تو کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا آج کے ہماری سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج اس سبق میں ہم نے خاندانی منصوبہ بندی میں فقہا کے اختلاف پڑھ لیا، اس کے جواز کی قائلین کے دلائل پڑھ لیے، عدم جواز کی قائلین کے دلائل پڑھ لیے، اور ایسے ہی تطبیق کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور مفتہ بہی جو قول، مذہب اور مسلک تھا اس کو ہم نے واضح کر دیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 45 میں ہم پڑھیں گے دور حاضر کا مسئلہ انشورنس۔ انشاءاللہ اجتہاد کی روشنی میں اس کا حل پیش کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔